وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر اگر اللہ چاہے گا۔ اور اللہ کب چاہے گا؟ اگر ان کی نیت درست ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے اس نے اجازت دی ہے کہ غور و فکر کرو اور حق بات کو فالو کرو، لیکن جو منہ موڑ لے گا اس بات سے کہ میں نے حق بات کو نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی لائن پر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ نصیحت حاصل نہیں کرے گے مگر اگر اللہ نے چاہا۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ جس کو بھی آپ بڑا سمجھیں گے اس سے آپ ڈریں گے، جس کو آپ سمجھیں گے کوئی نہیں، لہذا اس سے آپ نہیں ڈریں گے۔ اور جس کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، آپ لازماً اس کو رسپیکٹ بھی دیں گے، اس سے ڈریں گے بھی، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو آپ نڈر ہو جائیں گے، آپ اس کی انسلٹ بھی کریں گے، آپ اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، آپ اس سے ڈریں گے بھی نہیں۔ ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے لائق ہے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی بخشش کا مالک ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد، یعنی دو چیزیں ہیں، برائی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور برائی ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنا، اس سے معافی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔